الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالی جل شانہ نے اس دنیا میں 3 قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے. ایک وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی لیکن عقل کے ساتھ خواہشات عطا نہیں فرمائی، یعنی خواہشات نہیں دی. دوسری مخلوق یہ ہے جن کو عقل نہیں ہے لیکن ان میں خواہشات کا مادہ ہے. تیسری مخلوق یہ ہے جس میں عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہے. پہلی مخلوق جس میں عقل ہے خواہشات نہیں ہے وہ فرشتے ہیں، اور دوسری مخلوق ہے جس میں عقل نہیں ہے لیکن خواہشات کا مادہ ہے، وہ ہے دنیا کے ہر طرح کے جانور. اور تیسری مخلوق جس میں عقل بھی ہے خواہشات بھی ہے یہ ہے انسان. اب پہلی والی جو مخلوق ہے یعنی فرشتے، جس کی جو ڈیوٹی ہے، جس کا جو کام ہے، اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو جو ذمہ داری دی ہے وہ فرشتے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اور وہ اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے اندر کوتاہی سستی نہیں کرتے کہ بھائی جب موڈ میں آیا تو کام کریں گے، موڈ نہیں ہے تو کام نہیں کریں گے، ایسا نہیں. جس فرشتے کے ذمے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ فرشتے اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اور اس کی فرشتوں کی اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اور جو ڈیوٹی دی ہے، جو کام دیا ہے، ان ڈیوٹی میں، اس کام میں وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، اس میں کوتاہی اور سستی نہیں کرتے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اور دوسری مخلوق ہے جس میں عقل نہیں ہے لیکن شہوت ہے، وہ ہے جانور. تو دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں، کسی بھی جانور کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیوٹی، کوئی عبادت ان کو نہیں دی کہ دنیا کے جانور کسی عبادت کے مکلف نہیں ہے. دنیا میں ہے وہ انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے،
لیکن وہ کسی عبادت کے مکلف نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی نماز فرض نہیں ہے، کسی جانور پر روزے فرض نہیں ہے، کسی دنیا کے کسی جانور پر ذکر وغیرہ کرنا کوئی دوسری ذمہ داری فرض نہیں ہے۔ تیسری مخلوق جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل بھی دی اور عقل کے ساتھ ساتھ شہوت بھی دی ہے کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، جیسے فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ کوتاہی اور سستی نہیں کر سکتے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہے، ایک عقل دی ہے، ایک شہوت دی ہے، تو انسان کبھی کبھی گناہ بھی کر لیتا ہے۔ اب گناہ تو کر لیتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ تو گناہوں سے بچنے کے دو آسان راستے اور دو طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہو، اللہ کا تعلق اتنا ہو، اللہ کا عشق اس کے دل میں اتنا ہو کہ وہ اس محبت اور اس عشق اور تعلق کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ کہ محبت اتنی ہے تو وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور دوسری بتلایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو کہ میں اکیلا ہوں، ظاہر میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ دوسرا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو گناہوں سے بچے گا، یا اللہ کا ڈر ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ اس لیے کسی اللہ والے نے فرمایا کہ جنت کو حاصل کرنا ہو، جنت کو طلب کرنا ہو، اور کون مومن ایسا ہوگا جو جنت کی فکر اور جنت کی طلب نہ ہو، جس کے دل کے اندر جنت کے حصول کا جذبہ شوق نہ ہو؟ تو فرمایا دو قدم ہے، جنت دور نہیں ہے، جنت بہت قریب ہے۔ فرمایا 2 قدم کی ضرورت ہے، ایک قدم اپنی نفسانی خواہشات پر رکھ دو تو دوسرا قدم خود بخود جنت میں پہنچ جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی اپنے قدم کو، پاؤں کو اٹھا کر اپنے دل اور اپنے نفس پر رکھے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو نفس جو چیز چاہتا ہے، جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، آدمی اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ مثال کے طور پر فجر کی اذان میں مؤذن کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں ٹکرائی، نفس یہ کہتا ہے کہ سردی ہے، بہت ہوائیں چل رہی ہیں، نرم نرم گدا ہے، اچھی کمبل اور بلینکٹ اوڑھ کے سویا ہے، اور ساری راحت کو چھوڑ کر، ساری نیند کو چھوڑ کر اور میٹھی نیند کو چھوڑ کر یہاں ایک طرف سے اللہ کا منادی اور مؤذن آواز دیتا ہے۔ اب یہاں مقابلہ ہو رہا ہے کہ وہ کون سی بات پر اور کس کام کو ترجیح دیتا ہے اور کون سے کام کو کرتا ہے، کہ یہاں نفس یہ کہتا ہے سویا رہے، بعد میں نماز پڑھ لینا، لیکن یہاں اللہ کا حکم متوجہ ہے اور مؤذن بلاتا ہے کہ پوری رات بہت سویا ہے، آجا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، اور پھر فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند یہ نماز سے بہتر ہے، نماز یہ نیند سے بہتر ہے۔ کہ آدمی یہاں آدمی یہ سوتا ہے اور سوتا سوتا اپنے نفس کو یوں کہتا ہے کہ نہیں، میری نیند بہتر ہے نماز سے، اور منادی مؤذن یہ مسجد کے مناروں سے ہمارے کانوں میں یہ آواز دیتا ہے کہ تمہاری نیند سے بہتر نماز ہے، آ جاؤ۔ اب یہاں مقابلہ ہو رہا ہے، اس مقابلے، اس امتحان اور اس کمپٹیشن کے اندر آدمی کہاں اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تو سمجھ لینے کا اگر وہ اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ پھر اللہ کی محبت ہے، یا پھر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں ہے۔ تو جنت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ آج کل میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کو حاصل کرنا بہت مشکل، یعنی یہ تو کسی اللہ والوں کا کام ہے۔ نہیں،
آدمی پر اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں دی ہیں ان عبادتوں کو کرتا رہے، جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرتا رہے، اور معافی تلافی اللہ سے کرتا رہے، توبہ و استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ آدمی کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے۔ لیکن پہلا قدم ہماری طرف سے ہو کہ آدمی پہلا قدم اٹھائے، پھر بعد میں اللہ کی مدد آئے گی۔ اور میں اور آپ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد پہلے آ جائے پھر بعد میں کام کروں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کا قدم اٹھانا پڑے گا، پھر جا کر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے تصوف کے بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت کیسی تھی، اللہ کی محبت اتنی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس علامہ شبلی نعمانی پر الہام فرمایا۔ الہام اللہ تعالیٰ یہ اپنے کسی کبھی کبھی خاص بندوں پر اور نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کوئی دلوں میں کوئی خاص بات ڈالتا ہے۔ تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اور کہا کہ دیکھ شبلی یاد رکھنا، میں تیری عیبوں کو، تیری خامیوں کو تیرے پاس میں بیٹھنے والوں پر اور تیرے مریدین پر ظاہر کر دوں۔ تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کی محبت کیسی تھی، انہوں نے کہا اللہ سے، اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا شبلی تیری خامیوں کو، تیری عیبوں کو میں تیرے دوستوں کے اور تیرے مریدین کے سامنے ظاہر کر دوں، تیرے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا اے اللہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری رحمت میں تیرے بندوں کے سامنے اتنی کھول کر بیان کروں کہ پھر کوئی تیری عبادت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ ایسا جملے میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی شدید محبت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر الہام فرمایا شبلی نہ میں تیری بات کسی کو کہوں گا، نہ تو میری بات کسی کو کہنا۔ یعنی کیسی محبت تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا واقعہ روایات میں موجود ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں چراتے چراتے کبھی کبھی مدینہ المنورہ میں تشریف لاتے تو مدینے میں آ کر مدینے والوں سے پوچھتے تھے کہ کوئی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی، قرآن کی کوئی احکام آسمانوں سے نازل ہوا ہے؟ تو اگر کوئی صحابی بتا دیتے کہ ہاں بھائی یہ آیت نازل ہوئی ہے، پھر وہ صحابی یہاں سے سیکھ کر چلے جاتے تھے اپنے علاقے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر۔ ایک مرتبہ آئے مدینے کے اندر اور کہا کہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوئی، کوئی احکام نازل ہوئے؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہا کیا نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تمہاری روزی میں تمہیں دوں گا، تمہاری روزی کی ذمہ داری میرے پاس ہے، میں تم کو روزی دوں گا، رزق دوں گا۔ اور قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کون ایسا آدمی ہے جس کو اللہ کی اس بات پر یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو قسم کھانا پڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے دلوں کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی محبتیں اتنی تھی کہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے اور اسی کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل آ جائے، کوئی حکم آ جائے کہ میں اس پر سب سے پہلا عمل کرنے والا بنوں۔ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں آنی چاہیے کہ میں کوئی دین کی بات اپنی زندگی کے اندر اتار لوں اور میں کوئی نئی بات سیکھ کر اپنی زندگی کو بہترین بنا لوں۔ اس لیے شاید امام حسن بصری اور رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی کا ایک دن یعنی گزشتہ کل کا دن اور آج کا دن، ہم سمجھنے کے لیے کل جمعرات کا دن اور آج کا جمعہ کا دن، اگر دونوں دن کے اندر ہمارے زندگی میں دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہمیں شرمندہ اور افسوس کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں یہ 2 دن گزر گئے، کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی، کوئی فرق نہیں آیا۔ آدمی ایک دکان لے کر بیٹھتا ہے، دکان پر بیٹھا بیٹھا اگر گاہک نہیں آوے تو کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دھندا نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے اس اعتبار سے محنت کرتا ہے
پھر اس میں نئی نئی طریقے سے نئی چیزوں کو ڈیزائننگ اور ڈیکوریٹ کرتا ہے تاکہ آنے والے کسٹمر کی آنکھیں چکا چوند ہو جائے اور اس کے دل کو ایسا اچھا لگے کہ پھر وہ یہاں سے دکان سے لیے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ تو آدمی کی زندگی، آدمی صبح میں بیدار ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے، پھر صبح میں بیدار ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سب اپنے دل پر اس بات کو غور کریں، کیا ہماری زندگی صرف یہی ہے کہ صبح میں ہوئے اٹھے، چائے ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کیا، بات ختم، رات ہو گئے، رات کا کھانا کھایا، سو گئے؟ ہماری زندگیوں میں روزانہ کے معمولات میں اور روزانہ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی نئی تبدیلی آنی چاہیے، کوئی نیا فرق ہونا چاہیے، کوئی انقلاب پیدا ہونا چاہیے تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی بہترین سے بہترین بنے اور دینی زندگی بھی ہماری بہترین سے بہترین بنے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کو عقل بھی دی ہے، اور عقل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شہوات کا، گناہ کرنے کا مادہ ہے۔ تو بات کہہ رہا تھا کہ 3 مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اس میں ایک مخلوق تو وہ ہے جس کو عقل دی ہے اور جس کو شہوت نہیں دی، دوسری مخلوق وہ ہے جس کے اندر شہوت تو موجود ہے، عقل نہیں دی، اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں عقل بھی ہے اور اس کے اندر شہوانیت کا مادہ ہے، لیکن وہ شہوات میں آ کر گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ لیتا ہے۔ تو کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ آج مسلمان مایوسی اور نا امیدی کے اندر ہے، اس سے کیا ہوگا؟ میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو بہت پاپی اور بہت مجرم ہوں۔ ارے ہماری زبان سے ایسے کوئی تذکرے کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سچے دل کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے معافی مانگنا پڑے۔ تو جس میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پلاننگ سے آدمی گناہ کرتا ہے، یہ گناہ ہو جانے کے علاوہ یہ پلاننگ سے گناہ کرنا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیا، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کہ جو آدمی اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لے، اس لیے نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے آدمی ایسے ہی نہیں بچے گا، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہے، جن کے پاس بیٹھ کر اور جن کی صحبت میں رہ کر آدمی اپنی بہترین زندگی بنا سکتا ہے۔ جیسے کپڑا ملتا ہے کپڑے کی دکان پر، لکڑا ملتا ہے لکڑے والوں کی دکان پر، تو فرمایا اللہ بھی ملے گا آدمی کو اللہ والوں کے پاس رہ کر، کہ ہماری زندگی میں ہمارا تعلق اہل اللہ سے ہو، اللہ والوں سے ہو، اور اللہ کے پاس رہ کر ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑ لے تاکہ آدمی کی زندگی صحیح بن جائے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ ذکر و اذکار کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ذکر کی بہت ساری قسمیں بیان فرمائی ہے، ایک قسم تو یہ ہے کہ آدمی جس طریقے سے کونے میں بیٹھ کر تسبیح ہلاتا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے، فرمایا یہ تو ایک ذکر ہے ہی۔ ایک دوسرا ذکر یہ ہے کہ جس کو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، اپنے گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، اپنی حاجت کے لیے گئے ہیں تو وہاں کی دعا، وہاں سے نکلے تو اس کی دعا، کھانا شروع کیا تو اس کی دعا، اگر بھول گئے تو اس کی دعا، مسنون دعا کی کتاب ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی روزانہ کی ایک دعا یاد کر لے، میں سمجھتا ہوں 40 دن میں 40 دعا کا ذخیرہ ایک بہت بڑا آدمی کے پاس جمع ہو جائے گا۔ اور دعا سے ہوگا کیا؟ دعا سے ہوگا کیا کہ آدمی کے دل و دماغ میں ہمیشہ
اللہ کا دھیان جمع رہے گا، اللہ کا استحضار رہے گا، اگر وہ مسجد سے نکلے گا، اگر دعا پڑھتے نکلے گا اور مسجد کے آداب کا خیال کرتے نکلے گا اور اذان کا ادب، اذان کے بعد کی دعا فرمائی، بلکہ حدیثوں میں آیا ہے جو آدمی اذان کے بعد دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کرا دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لوہاری تھا، لوہار کا کام کرنے والا، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا جنت میں گھوم رہے ہو کیا ہے، کون سا عمل؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا ایک عمل قبول کر لیا۔ فرمایا کون سا عمل تھا؟ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کے اندر وہ ہتھوڑے کو اٹھایا ہوا تھا اور مؤذن کی آواز آئی تو میں نے فوراً اس ہتھوڑے کو رکھ دیا، وہاں اس کے اوپر لوہے پر لگایا نہیں، مارا نہیں، بلکہ ایسے ہی رکھنے دیا، چھوڑ دیا اور پھر اذان کا جواب دیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے جنت کے اندر پہنچا دیا۔ ایک اذان کے ادب اور احترام پر آدمی کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اہل اللہ سے، اللہ والوں سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہو، ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہونا چاہیے، اہل اللہ سے ہونا چاہیے، علماء سے ہونا چاہیے، دین کی محنت کرنے والوں سے ہونا چاہیے۔ یاد رکھو اگر ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہوگا تو ہماری آنے والی نسلیں یہ ایمان پر باقی رہے گی، ایمان پر جمی رہے گی، اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں آئے گی۔ اگر ہمارا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، کسی اور دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر ہماری اولاد وہ ساری چیزیں دیکھے گی اور ہماری زندگی نہ معلوم کہاں سے کیسی گزر جائے گی، ہمیں اس کا احساس اور اس کا پتہ نہیں چلے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا چاہیے، اور جہاں ہمارے قریب میں کتنی جگہوں پر بیانات ہوتے ہیں ان بیانوں کے پروگرام میں ہمیں پہنچنا چاہیے۔ آدمی دوسرے کاموں کے اندر اپنا وقت خرچ کرتا ہے اور دوسرے کاموں کے لیے کہاں کہاں کا لمبا سفر کرتا ہے، ایک آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اگر اطراف میں کہیں جگہ پر کسی اللہ والے آئے ہو یا کسی مدرسے میں کسی عالم سے ہمارا تعلق ہو اور کن اللہ والوں کے پاس جا کر تھوڑا بیٹھیں گے، زندگی بدل جائے گی اور زندگی ایسی بدلے گی کہ پھر ہماری زندگی ایسی خوشگوار زندگی بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے قلوب میں اور ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری اس کنارہ مسجد میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر مہینے میں اسلامک مہینے کے اعتبار سے دوسری سوموار یعنی پیر کے دن ہماری کنارہ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، اور کھروڑ جامعہ کھروڑ سے مفتی عمران صاحب کوسملی والے آ کر یہاں قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی دیر میں بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ وہاں سے یہاں تک ہماری مسجد میں آتے ہیں، نہ ایک روپیہ ہمارے پاس سے لیتے ہیں، نہ ایک روپے کا کبھی سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنا اپنا وقت اپنا مدرسے کا بچوں کو پڑھانے کا، اپنی بیوی بچے فیملی اور سب کچھ قربان کر اگر وہ صرف قرآن کی نسبت سے اور قرآن کی محبت سے ہماری مسجد میں آتے ہیں اور ہمیں یہاں سے محلے کا اگر ہم اس قرآن کی تفسیر میں اگر نہیں بیٹھیں گے تو ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا کہ جن کے یہاں قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہو اور اس میں اپنے آپ کو شریک نہ کرے۔ آدمی پوری زندگی قرآن پر ہے، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر وہی نہ سمجھے تو پھر ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا۔ ایک میسج ہمارے اوپر آ جاتا ہے تو آدمی اس میسج کو پڑھنے کے لیے اگر آتا نہیں ہے، اگر وہ کسی اور زبان میں ہے تو جاننے والے کے پاس جاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنی ایمانی اور مسلمانی زندگی گزارتے 50 سال اور 70 سال کی زندگی گزار لے یا 40 سال کی زندگی گزار لے اور اس کی موت آ جائے اور اس کو یہی نہ پتا ہو کہ پوری زندگی میرے گھر میں قرآن رہا، پوری زندگی میں نے قرآن کے اندر میں دیکھ کر تلاوت کی، میرے بیٹے نے قرآن پڑھا اور میں مسجد میں جا کر امام کے پیچھے نمازوں کے اندر قرآن کو سنتا رہا، لیکن اس قرآن کو میں نے اور آپ نے سنا، اس قرآن میں میرا رب کیا کہتا ہے اگر وہ مضمون ہی ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا۔ اس لیے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہمارے مسجد میں ہر مہینے میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، روزانہ تو نہیں ہوتی، ہر مہینے میں
ایک مرتبہ ہوتی ہے، ہم میں سے ہر ایک ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس سوموار کو تفسیر ہوگی، انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو محتاج بنا کر ایسی مبارک مجلس کے اندر شرکت کریں۔ اگر ہم اس کو غنیمت جانیں گے اور اس کا صحیح معنی میں شکریہ ادا کریں گے، انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک اس مسجد میں چلتا رہے گا۔ اگر ہم نے اس نے ناقدری کی تو ہم دیکھ رہے ہیں پھر سے لاک ڈاؤن کا جو ماحول بن رہا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی اندر سے بے چین ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے اگر گناہ ہو جاتا ہے، کون ہے جو گناہوں سے پاک اور گناہوں سے معصوم ہے؟ ہر آدمی خطا کار ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ ہم میں ہر ایک آدمی گنہگار ہے، بہترین گنہگار تو وہ ہے جو اللہ کے سامنے معافی مانگ لے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر اللہ کے پاس معافی مانگنا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیں، اللہ کو رحم آ جائے اور یہ ساری بیماریاں اور ساری اس کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہو، جو کچھ سازشیں چل رہے ہو، دنیا کی ساری مخلوق کے قلوب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس طرف چاہتا ہے، مخلوق کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے سچے دل سے، امید ہے اللہ تعالیٰ یہ حالت کو عافیت سے بدل دیں گے اور انشاءاللہ رمضان کے اندر بھی ہمارا ماحول خوشگوار اچھی طریقے سے رمضان کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت اور تراویح سنتے رہیں، تراویح پڑھتے رہیں، تفسیر کی مجلسوں میں اپنے آپ کو شریک کرتے رہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب سے پہلا اپنا قدم اٹھائیں گے، اپنی کچھ قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے یہ سارے حالات کو عافیت میں بدل دیں گے۔ اللہ کے یہاں تو بہانہ ہے کہ میرا بندہ صرف قلم اٹھاتا ہے اور اپنی طلب کو ظاہر کرتا ہے۔ ماں کی چھاتی میں دودھ اسی وقت آتا ہے جب بچہ روتا ہے، بچہ بلبلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں دودھ کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو وہی رب ہے، اگر سچے دل سے اللہ سے مانگیں گے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، امید ہے بلکہ یقین ہے اللہ تعالیٰ اس حالات کو عافیت میں بدل دیں گے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔